محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد قتادة نحوه. وقوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن. لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر مرنے والا مر گیا لیکن اس نے اپنے بھائی بھی چھوڑے تو اب ماں کا حصہ کتنا بنے گا؟ سدس، کہ وہ بھائی جو ہیں وہ حاجب بن گئے، انہوں نے حصے سے ماں کو سدس کے بجائے سدس پہ پہنچا دیا. اگر بھائی نہ ہوتے تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملتا، لیکن چونکہ بھائی ہیں تو اس لیے اب ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، تیسرا حصہ نہیں ملے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ ان بھائیوں کو خود تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ماں کو حصے سے روکنے کا سبب بن گئے ہیں، حجاب بن گئے ہیں، حاجب بن گئے ہیں کہ ماں کو اگر یہ بھائی نہ ہوتے تو تیسرا حصہ ملتا. بھائیوں کی ہونے سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن بھائیوں کو خود کچھ نہیں ملے گا. لیکن ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ماں کو تو سدس ملے گا، جو بچے گا وہ بھائیوں کو ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے. تو اب بہرحال یعنی مسئلہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے جو ہیں وہ مقرر فرما دیے کہ بھئی اگر لڑکا لڑکی ہیں تو 2 حصے لڑکے کے، 1 حصہ لڑکی کا. اچھا، اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. اگر لڑکی 1 ہے تو اس کا حصہ جو ہے وہ کیا آئے گا؟ آدھا آئے گا. فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اچھا، اب وہ جو مر گیا تو ماں باپ چھوڑا، ان کا کیا حصہ ہے؟ اگر اولاد ہے تو ان کو سدس، چھٹا حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ، اس کے ماں باپ وارث بنے، اولاد کوئی نہیں، تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ. ہاں، اگر میت کے بھائی بھی موجود ہیں تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ. یعنی ایک وضاحت ہو گئی. تو ان کو ذرا آدمی ذہن میں رکھ لے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے دین کی بات سمجھنے میں. بہرحال تفصیلات کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی علماء سے رجوع کرے، اپنے مفتیان عظام جو ان کے علاقے میں مفتی ہوں ان سے رجوع کرے، دارالافتاء سے رجوع کرے.
چونکہ بہرحال میراث کے مسائل میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آدمی میراث کے مسئلے میں علماء سے رجوع کرے تو باقاعدہ لکھ کے رجوع کرے کہ فلاں شخص جو ہے، نام لکھے اس کا باقاعدہ کہ فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، اپنے ورثاء میں کہ اس کو چھوڑ گیا ایک لڑکا، 2 لڑکیاں، ایک بیوی، ماں، باپ، بھائی، بہنیں، یہ پوری تفصیل لکھی تاکہ پھر مفتی کو فتویٰ لکھنے میں، مسئلہ نکالنے میں آسانی ہوتی. اگر آپ نے کسی جگہ مثلا اب ایک جگہ اپنے بھائیوں کا ذکر نہیں کیا تو صاف بات ہے کہ مفتی تو غلطی کر جائے گا، کیونکہ اگر بھائی ہوں تو ماں کو ملے گا 6واں حصہ، اگر بھائی نہ ہوں تو ماں کو ملے گا 16 حصہ. تو آپ نے اگر بھائیوں کا ذکر ہی نہیں کیا تو صاف بات ہے کہ مفتی تو غلطی کرے گا. اور پھر لوگ کہیں گے دیکھو جی ایک مولوی یوں فتویٰ دیتا ہے اور ایک مولوی جو ہے وہ یوں فتویٰ دیتا ہے. حالانکہ مولوی بیچارے فتویٰ خود نہیں بدلتے، کچھ ہم پوچھنے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ سوال پوچھنے میں ہم لوگ جو ہیں اصل بات کو پی جاتے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ بھائی مفتی کو خود پتہ لگ جائے گا. اب اس کو کوئی علم غیب تو ہوتا نہیں بیچارے کو. اب ایک آدمی آئے گا، اس نے کہا جی مثلا میں نے بیوی کو دی ہے طلاق. اچھا ابھی کیا کہا تھا؟ اسی میں نے کہا تھا تمہیں طلاق ہے. ٹھیک ہے، اب طلاق تو ایک لفظ صریح ہے، اسی طرح حرام کیا، لفظ صریح ہے حرام. اچھا ایک آدمی آتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، میں نے طلاق بھی حرام بھی تو نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ. اب بات بدل گئی. ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا میں نے بیوی سے کہا تھا دیکھو بھائی آج تیرے برا گزارا، جاؤ جدھر تم جاؤ بس تمہاری مہار تمہارے کندھے پہ، جاؤ نکل جاؤ. اب مولوی کیا کرے جی؟ کس بات کا فتویٰ دے ہو؟ ایک اور آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے انہوں نے باقاعدہ زبردستی پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ طلاق لکھو. اچھا میرے خود سامنے ایک آدمی آؤ، طلاق نامہ بھی میں نے دیکھا. اچھا اس پر اس نے باقاعدہ لکھتے ہیں نا مثلا بقلم خود، تو اس نے لکھا تھا بقلم خوف. اس نے کہا دیکھو جی اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ میں نے جب لکھا تو لکھا بقلم خوف، تو بقلم خود تو میں نے نہیں لکھا نا. میں نے کہا یہ تمہیں خود اور خوف میں فرق کرنے کا عقل کیسے باقی رہا؟ جب تمہیں وہ گولی مار رہے تھے تم بڑے ہوشیار تھے کہ تمہیں اس وقت خود اور خوف لکھنے کا عقل بھی برقرار رہا. ان کو اسٹام بھی لکھ دیا، دھوکہ بھی دے دیا اور خود کے بجائے خوف بھی لکھ دیا، ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا. اتنی چلاکی تو تمہاری موجود تھی، پھر ڈر کون سا تھا تمہیں؟ تو یہ دیکھو نا جی ایک آدمی کے سامنے آپ گولی لے لیں، اس کو کیا پتا خود کیا بلا ہے خوف کیا؟ وہ کہا جو مرضی آئے کرو. گولی کے بعد کون سا عقل کام کرے گا؟ لیکن جب اس کا عقل بالکل ٹھکانے پہ تو معلوم ہوا گولی شولی کا چکر کوئی نہیں تھا. ان کا آپس میں جھگڑا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں زبردستی اس سے پھر جاؤں. وہ جی مجھے زبردستی طلاق دلوائی، میں کیا کروں؟ مجھے تو جی انہوں نے بھنگ پلا دی تھی. اچھا ابھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھنگ ہے جب تم نشے میں تھے؟ نشے والے کو کیا پتا، اس کا تو عقل کام ہی نہیں کرتا. پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں نے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دی تھی؟ جب طلاق تمہیں یاد ہے، دینا تمہیں یاد ہے، لکھنا یاد ہے، ویسے تم نشے میں تھے. تو اس لیے یہ صورتیں جو ہے نا، اصل مصیبت یہ ہوتی ہے مسئلہ پوچھنے والے لوگ مشکل بنا دیتے ہیں. تو ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ کبھی ایک لفظ ادھر ادھر نہ بدلیں. جو ہو گیا اللہ کی مرضی سے ہو گیا، اور وہ صحیح صورتحال عالم کے سامنے رکھیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ لفظ نکلے ہیں، اتنا میں نے کہا ہے، اس سے نہ کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ شریعت اللہ کیا کہتی ہے، تو وہ بھی آپ کو جواب صحیح دیں گے اور آپ بھی گناہوں سے بچیں گے اور وہ بھی غلط فتویٰ دینے سے بچیں گے. لیکن آپ اگر کچھ آں کر کے باتیں کریں گے یا اگر مگر لگا کے آگے پیچھے کہیں اگر لگا دیا، کہیں مگر، کہیں چنانچہ، کہیں چونکہ، کہیں چنانچہ، تو پھر وہ فتویٰ بھی مجبور ہے کہ وہ اسی لفظوں پہ دیں گے جو ان کے سامنے ہوں. تو ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے کہ آدمی اگر مر جائے لڑکے کے یعنی ڈبل، لڑکی کا آدھا، یوں سمجھو ایک موٹی سی بات. اچھا اب یہ بات طے ہو گئی.
اچھا اس کے بعد بھئی بیوی ہے، اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، یا اس کو چوتھا حصہ ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا۔ اچھا ماں کے بھی سمجھیں 2 حصے ہوتے ہیں، یا چھٹا حصہ ملے گا یا تیسرا ملے گا۔ اگر میت کے بھائی موجود ہیں تو چھٹا ملے گا، نہیں موجود ہے تو تیسرا ملے گا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مشکلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں۔ ایک آدمی مر گیا 3 لڑکیاں چھوڑ گیا، ان کو 2/3 ملیں گی۔ اچھا ایک آدمی مر گیا 1 لڑکی چھوڑ گیا، آدھا لڑکی کو ملے گا، باقی وارثوں کو ملے گا۔ ایک موٹی سی بات ہے، اتنی موٹی باتیں یاد رکھ لیں تاکہ جب کوئی پوچھے تو موٹی موٹی بات تو بتلا دی۔ باقی اگر اس نے مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو علم میراث کے ماہر ہوتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ 12 سے بنے گا، مسئلہ 8 سے بنے گا، کیونکہ پھر سارے سام بنانے پڑتے ہیں نا کہ ان کو برابر 2 اس کو ملے، 1 اس کو ملے، چھٹا اس کو ملے، جو کہ برابر تقسیم ہو جائے۔ اس لیے پھر وہ مسئلے بناتے ہیں کہ یہ مسئلہ 12 سے بنے گا، یہ مسئلہ 8 سے بنے گا، یہ مسئلہ مثال کے طور پہ 24 سے بنے گا، یہ مثلا 6 سے بنے گا، تاکہ سام نکال کے وہ آپ کو دے دیں گے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول مبارک تو یہی ہے کہ اگر اس کے بھائی ہیں تو اب ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، کیونکہ ان کو روک دیا کس نے؟ بھائی جو تھے وہ حجاب بن گئے۔ اچھا بھائیوں نے کیوں حجاب بنے؟ کہ ان کا باپ جو ہے اس نے اس سے نکاح کیا تھا نا، یعنی یہ تو بھائی جو ہیں اس کے، تو اس کے باپ جو ہے تو جب وہ باپ کے نکاح کی وجہ سے اس کے خرچے کے بھی تو ذمہ دار ہیں نا۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو نفقے کی ذمہ داری کن پہ آتی تھی؟ تو اس لیے وہ حاجب بھی بنتے ہیں، ورنہ ان کو خود کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد وَنَفْقَتُهُ عَلَيْهِمْ، اس کے ان کا نفقہ ان پر ہے، ان کی ماں کا نفقہ ان پر نہیں آتا ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا البتہ ایک قول مبارک ہے کہ ان السدس الذی حجبوه عن امہم، وہ جو روکا ہے وہ ان کو ملے گا۔ وہذا قول شاذ، لیکن یہ قول جو ہے شاذ ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ رواہ ابن جریر بھی تفسیری وقال حدثنا الحسن ابن یحییٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ان ابن طاووس النبی ان ابن عباس قال السدس الذي حجبت الاخوة لهم انما حجبوا امهم عنه ليكون لهم دون ابيهم۔ ان نے فرمایا کہ سدس جو ہے الذي حجبت الاخوة والام، جن کی بہن بھائی جو تھے وہ حجاب کا ذریعہ بنے وہاں سے، انما حجبوا امہم عنہ، ماں کو تو ان نے روک لیا، لیکون لہم، تاکہ یہ ان کو ملے گا، دون ابیہم، ان کے والد کو نہیں ملے گا۔ ثم قال من جواد قول مخالف لجميع الامت، لیکن یہ قول مخالف ہے۔ وقد حدثني يونس بن سفيان قال اخبرنا محمد بن باز قال الكلالة من لا ولد له ولا والدا۔ اب ایک قرآن پاک میں آیت میں لفظ آتا ہے کلالہ، ان نے فرمایا کہ کلالہ کس کو کہتی ہیں؟ ان نے کہا کلالہ اس کو کہتی ہیں کہ جو مر گیا، جس کا اولاد بھی کوئی نہیں، والد بھی کوئی نہیں، باپ بھی نہیں ہے، والد اولاد بھی نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ وقوله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، اجمع العلماء من السلف الخلف ان الدين مقدم للوصية وذلك عند إمام النظر فيه فمن فهم الآية الكريمة وروى أحمد والترمذي وابن ماجه أصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن عبد الله الأول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إنكم تكرهون من بعد وصية يوصي بها أو دين أن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه۔ ثم قال الترمذي لا نعرف الا الذي قد تكلم فيه بعض اهل العلم قلت لكن كان حافظا للفرائض متنيا بهذا بالحساب فالله تعالى اعلم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے حصے آ گئے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ اب یہ میراث کب تقسیم ہوگا؟ سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرمائیں، دعا کریں کہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ اللہ کلمہ شہادت پہ فرمائیں، کیونکہ آخرت کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ خاتمہ ہے۔ اگر موت پر الحمدللہ زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو سمجھو اگلی منزل بھی آسان ہے۔
اور میرے آقا کی حدیث مبارک ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی آخری بات یعنی آخری کلام کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھو کہ جنت میں گئے۔ اچھا، اب آخر کلام سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ مرنے تک بولتا رہا، آخری کلمہ پڑھا اور خاموش ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے زبان بند ہو گئی لیکن مر گیا 2 دن بعد، کوئی بات نہیں، تب بھی آخری کلام وہی کلمہ ہے، کیونکہ جب اس کی زبان بند ہوئی تو کلمے پہ بند ہوئی۔ یہ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جب آدمی کچھ میت کے حقوق ہیں اس کی موجودگی میں، کیا مانا کہ وارث ہے، ایک آدمی ہے، اس کو سکرات الموت کا وقت ہے اور شدت موت کا وقت ہے، تو اب ورثاء کو یہ چاہیے کہ اس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اللہ کے قرآن کی برکت سے فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں اور میت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ضرورت ورثاء کے لیے یہ ہے کہ وہ میت کے قریب بیٹھ کے آہستہ آہستہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اتنا کہ وہ سنیں یعنی شور نہ کریں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میت کو یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، یہ نہ کہیں، بلکہ ساتھ بیٹھ کے بس پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ جب وہ کلمہ سنے گا تو اس کو خود بخود یاد آئے گا، وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ اس کو کہا نہ جائے کہ بھائی کلمہ پڑھو، کیوں؟ موت کی شدت کی گھڑی ہے، خدا نہ خواستہ وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، انسان ہے، موت کا وقت ہے، ایک آدمی پہلے پریشان ہے، اور سکرات کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی نا کہ جس کے لیے حضور سرکار مدینہ پانی میں ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے پہ رکھتے تھے پانی، اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہ اس موت کی سکرات اور شدت میں میری مدد فرما۔ یعنی اللہ کے نبی پر اتنا وقت گزر رہا ہے تو کسی اور کی کیا طاقت ہے؟ تو اس لیے کبھی اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو جی کلمہ پڑھو نا، بس ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سن لے، اس کو تلقین ہو جائے کلمے کی، کلمہ مبارک یاد آ جائے تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اچھا، اب جب وہ مر جائے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ فوراً جو ورثاء موجود بیٹھے ہیں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ دے کے بند کر دیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ روح جب پھونکی جاتی ہے ابتدا میں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے سر سے، یعنی روح اوپر سے پھونکی جاتی ہے، وہ یوں آتی ہے، اور جب نکالی جاتی ہے تو اس کی نکلنا شروع ہوتا ہے نیچے سے، پہلے پاؤں سے، پھر پنڈلیوں سے، پھر سینے سے، پھر صدر سے، پھر آخری گویا کہ آنکھوں سے نکلی۔ یہی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور ہمارے جاہل کہتے ہیں ہاں دیکھو جی بیٹے کی انتظار کر رہا ہے بیچارہ، آنکھیں کھلی رہ گئی، ہاں بھائی نہیں آیا نا، بھائی کو یاد کر رہا ہے۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، وہ کسی کے لیے کھلی نہیں رہتی۔ بات یہ ہے کہ جب روح نکل گئی اور کھلی تھی تو اب روح تو ہے نہیں کہ وہ بند کرے، غریب روح نکل گئی تو اب وہ حرکت کر نہیں سکتی، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ہم ہاتھ دے دیں، کیونکہ اب وہ تو حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ روح جو ہے وہ جسد سے نکلنے کے بعد اس کی حرکت جو تھی ساری کی ساری منقطع ہو گئی۔ حرکت تو روح کے ساتھ ہے، روح نہ رہا، اب جسد جو ہے بے روح ہے، اس لیے حکم ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ دے دیا جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف کر دیا جائے، تاکہ اللہ نے جو یہ قبلہ بنایا ہے یہ حیّن بھی اور میتن بھی، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی ہمارا قبلہ جو ہے یہی اللہ کا کعبہ ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا، اب یہ حکم ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس پہ ماتم نہ کیا جائے۔ مرنے کے بعد ورثاء جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کے اور چیخے مار مار کے روئیں اور کپڑے پھاڑ دیں اور مٹی سر میں ڈالیں، یہ سب کافروں کی علامت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر کوئی آنسو بہا رہا ہے تو وہ جائز ہے، رونا جائز ہے، لیکن فریاد اور واہ ویلا اور چیخنا اور ہائے برباد ہو گئے، لٹ گئے اور ہائے تقدیر نے ایسا کیوں لکھ دیا اور بس اللہ کو بھی ہمارا یہی بندہ ملا تھا اور اس کو ساری دنیا میں کوئی نہیں ملا، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔
یہ کافرانہ کلمات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد کسی کی موت پہ ماتم کرتے ہیں، اور باقاعدہ حدیث پاک میں لفظ مبارک ہیں، آپ نے فرمایا من ضرب الاخدود وشق الجیوب ولبس السود فلیس منا، کہ جو ماتم میں اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے اور اپنے قمیض پھاڑ ڈالے یا کپڑے سیاہ پہن لے، فرمایا یہ علامت ہے اس کا میری جماعت محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آج کل تو رواج ہے نا جی، کوئی خاوند مر گیا تو عورت ضرور سیاہ کپڑے پہنے گی، اور اسی طرح کوئی جناب بڑا آدمی مر گیا تو سر میں مٹیاں ڈال رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اور اگر حضرت حسین ہوں تو پھر سر میں چاقو بھی مار رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کافروں کی رسمیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہاں ایک ہے آدمی رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ آنسو بہانا کیوں فطرت انسانی ہے، جب کوئی عزیز جدا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ حضور کی گود میں بیٹا ہے اور فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى، لیکن اپنی زبان سے ہم کچھ نہیں کہیں گے مگر وہ کلمہ جس پہ اللہ راضی ہو، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں، تو اس لیے آنسو بہانا جائز ہے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کے آنسو بہے، اور بعض الفاظ میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بڑی حسرت سے یہ کہا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ اے ابا جان آج صرف آپ ہم سے جدا نہ ہوئے بلکہ جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا، کیونکہ آج تو نبوت آپ پر ختم ہے، جبریل پھر کیوں اترے گا؟ اترے گا تو دوسرے کاموں کے لیے اترے گا نا، وحی لے کے تو نہیں اترے گا۔ تو اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ مبارک بھی منقول ہیں۔ اور بی بی کو تو خیر اتنا صدمہ ہوا تھا نا حضرت کی وفات کا کہ اس کے بعد پھر بی بی نے چل کے نہیں دیکھا۔ چند دنوں کے بعد بی بی صاحبہ بستر پہ آ گئی، صاحب فراش ہو گئی، اور 6 مہینے کے اندر اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہو گئی۔ اور وہ ان کا بڑا مشہور قصیدہ ہے مرثیہ ہے جو سیدہ فاطمہ نے حضور کی شان میں لکھا تھا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام صرف لیالیا، کہ ابا جان آپ کے جانے کے بعد ہم پر مصیبتوں کے اتنی پہاڑ گرے ہیں، اگر دن پر بھی گرتے تو وہ بھی رات ہو جاتے۔ تو بہرحال یعنی ایسا اظہار افسوس کرنا یہ جائز ہے، آنسو بہانا یہ جائز ہے، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا جائز ہے، زبان سے ایسے کلمات کہنا بھی عظم اللہ اجرکم بھائی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدمہ رسیدہ ہے تو اس کو میری موت یاد دلائیں کہ جب سید الرسل امام الانبیاء بھی چلے گئے تو ہماری کیا طاقت، ہم نے بھی تو جانا، اگر موت ان پہ بھی آ گئی تو پھر آپ میں اور کسی بڑے آدمی کی کیا طاقت ہو سکتی۔ تو جب اللہ کے نبی کی موت یاد آئے گی تو اپنے موت کو بھول جائیں گے، تو صدمہ ان کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر ان کے اندر ایمان باقی ہے۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہے جی کہ اس کے غسل کا بندوبست کریں، اور سنت کے مطابق تو یہ ہے کہ بیری کے پتے پانی میں گرم وغیرہ کر کے، اب تو خیر صابن بھی ملتے ہیں، مقصد تو صفائی ہے بدن کی، اچھی طریقے سے غسل دینے والا جو ہے میت کو غسل دے، اور اس کے غسل دینے کے بعد اسے کفن دیا جائے، اور کفن دینے کے بعد بہرحال اس پر خوشبو وغیرہ لگانا بھی سنت ہے تاکہ اس کے بدن میں بھی خوشبو رہے، کہ زندگی میں بھی آدمی کو خوشبو پسند ہے اور موت کے بعد بھی خوشبو پسند ہے، اور اللہ کے ملائکہ کو بھی خوشبو پسند ہے، اور قبر میں جا کے پھر ملائکہ سے آمنا سامنا ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، اس لیے جو اچھی سے اچھی خوشبو ہو وہ استعمال کی جائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کریں، یعنی دیر نہ کریں، یہ بڑی بالکل جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ جی اس کا بھائی باہر ہے 2 دن رکھو وہ آ جائے، 3 دن رکھو وہ آ جائے، ابھی فلاں رشتہ دار نہیں آیا، ابھی فلاں رشتہ دار نہیں آیا، ابھی فلاں رشتہ دار نہیں آیا، اور رشتہ دار کیا کریں گے؟ قبر میں ساتھ چلے جائیں گے؟
اگر آ بھی جائیں گے تو قبر کے باہر ہی رہیں گے، اندر تو نہیں جاتے اس کے ساتھ، تو پھر ان کے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا؟ اور جی کم از کم بھائی بادشاہ بیٹے نے باپ کا منہ بھی نہ دیکھا، اور جس بدبخت نے زندگی میں خدمت نہیں کی مرنے کے بعد منہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور جس نے ساری زندگی باپ کی خدمت ہی نہیں کی، جو باپ کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں پھر رہا ہے، باپ زندہ ہے، مردہ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، پڑا ہے، دفع ہو، اب مر گیا ہے تو جی منہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھے گا یا اس کی عمر بڑھ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد فوراً جنازہ، بس کوئی تاخیر نہ کریں، جو آ گئے، جو نہیں آئے نہیں آئے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ جہاں موت آئے اسی شہر میں دفن کرو، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بلا وجہ منتقل نہ کرو۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا یہ وصیت کر گیا کہ مجھے حرم میں دفن کیا جائے یا مجھے مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے تو اس کی اس وصیت کو تو پورا کیا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ جہاں موت آ جائے، جہاں اللہ نے موت لکھی ہے، مکے میں، مدینے میں، رابق میں، حضر میں، سفر میں، جہاں آ گئی بس الحمدللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی اسی میں حکمت تھی کہ اللہ نے جہاں موت لکھی وہیں دفن کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے عجیب رواج ہیں، خاص طور پر یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں نا یہ بڑے سخت ہیں۔ یہ آدمی ان کا کہیں مر جائے گا نہیں اپنی زمین میں لے کے جائے گا۔ اچھا وہ زندہ جانے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد خرچہ ہوتا ہے۔ زندہ آدمی کی تو پھر بھی ایک آدھی ٹکٹ ہوتی ہے نا، مرنے والے کی آگے جہاد والے پتہ نہیں کتنی ٹکٹیں لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو صندوق کی پیمائش کرنی ہے۔ اب وہ آدمی تو نہیں ہے کہ کرسی پہ بٹھا دیں، اب تو وہ میت ہے، صندوق ہے، جتنی جگہ گھیرے گا اتنی پیسے اگلے چارج کریں گے۔ یہ تو ہے نہیں مسلمان ایئر لائن ایسے فیصلے کر دیں کہ بھی کوئی میت ہے تو یار اللہ واسطے لے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تم بڑے بڑے لوگوں کو، کروڑوں پتی لوگوں کو مفت لے جاتے ہو تو ایک میت کو بھی مفت لے جاؤ گے تو کوئی تمہارے جہازوں کو گھاٹا تو نہیں پڑ جائے گا۔ لیکن یہ سوچ تو خیر ابھی نہ پیدا ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے، نہ ابھی اس کے بارے میں کوئی امید ہے۔ بہر صورت شریعت کا مسئلہ یہ ہے جہاں مر گیا دفن کرو۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ جنازہ پڑھیں، باقی جنازے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ میت کو لے کے ایسے چلیں آرام سے جیسے کسی زندہ کو لے کے جا رہے ہیں، دوڑے نہیں، الٹا سیدھا نہ کریں تاکہ میت کو تکلیف نہ پہنچے، آرام سے اٹھا کے چلیں۔ اور جنازے کے لیے بھی کوشش یہ کریں کہ کوئی موحد آدمی صحیح العقیدہ عالم جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ اگر میت کی اولاد میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو پھر اولاد کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ اگر اولاد جاہل ہے تو پھر اس علاقے کا کوئی عالم، کوئی صحیح العقیدہ موحد، کوئی مشرک نہ ہو، کہ مشرک کی دعا مانگنے سے فائدہ کیا ہوگا غریب کو، کوئی بدعتی نہ ہو، کوئی قبر پرست نہ ہو، غیر اللہ کا پجاری اور غیر اللہ کے سجدے کرنے والا نہ ہو، ورنہ اس کی دعا سے میت کو کیا فائدہ پہنچے گا، وہ تو خود مشرک ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ کم از کم جنازہ جو ہے وہ تو صحیح عقیدے والا آدمی پڑھا دے تاکہ آخری منزل تو غریب کی آسان ہو جائے۔ اور سنت یہ ہے وہی دعا جو میرے مدنی نے سکھلائی ہے، جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں، دعا مانگنا بدعت ہے۔ وہ دعا پھر جائز ہے جب قبر میں دفن کر لیں تو پھر دعا مانگ سکتے ہیں، ورنہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کی دعا پہ اعتماد نہیں ہے اور مولوی کی دعا پہ اعتماد ہے۔ بھئی جنازے میں جو دعا ہے وہ کس نے سکھلائی ہے ہمیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور ایسی جامع دعا کہ اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ، بدل اہلہ خیرا من اہلہ، اللہم لا تذلنا بعدہ، اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ۔ ایسی جامع دعا، ایسی کامل دعا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو لفظ میرے مدنی کی زبان سے نکلے ہیں ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک لفظ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس دعا کا کون مقابلہ کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر کیا ہے جی، قبر پہ لے جائیں، کندھا دے کر قبر تک جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کسی کی جنازے کو کندھا دیں گے تو کوئی ہمارے جنازے کو بھی کندھا دے گا،
ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا جنازہ بھی پڑھے گا، اور جب میت کو رکھ لیں تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اس کے بعد دعا مانگیں اللہم یا اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ، یا اللہ اب بڑی مشکل منزل کا وقت ہے، ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا، اس کو کامیاب فرمانا، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک میت کا سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، یاد رکھو 3 دن کے بعد سوگ حرام ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ شوق نہیں، صرف بیوی کے لیے سوگ ہے 4 مہینے 10 دن، اگر خامد مر جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی، یعنی گھر سے باہر نہ نکلے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، سرما نہ پہنے رہے، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے، کہیں بازار میں نہ جائے، شاپنگ نہ کرے، غیروں سے نہ ملے، اسی گھر میں رہے جس گھر میں اس کے خاوند پہ موت آ گئی۔ 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد، یا اگر عورت حاملہ تھی تو وضع حمل ہو جانے کے بعد اب عدت گزر جائے گی، اب عدت کے بعد اس کو حق ہے کہ وہ میک اپ کرے، سنگار کرے، پیغام شادی کے آئیں جائیں تاکہ نکاح ہو جائے، بلا وجہ بیوہ کو گھر میں بٹھانا جو ہے یہ حرام، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بہت بڑا جاہلیت کی رسم ہے کہ آدمی مر گیا، جوان بیوہ ہے بیچاری، 30 سال عمر ہے، 27 سال عمر ہے، 28 سال عمر ہے، اور اب ساری زندگی وہ بیٹھی رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور حرام ہے۔ لازم ہے ورثاء پر کہ وہ فوراً کہہ دیں کہ بیٹی دیکھیں اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تم اپنے لیے اور مناسب رشتہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جہاں تمہیں قبول ہو رشتہ کر لو، ہم نہیں چاہتے کہ تیری ساری زندگی برباد ہو جائے کہ جی نہیں ہمارے بیٹے کے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی رہو، تم نہیں سنبھالتے ہو، اس کا حق زیادہ بن گیا، تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں، صرف اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ ظلم کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ شریعت کے احکام ہیں۔ 3 دن کے سوگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میت کے گھر میں ہمسائے یا رشتہ دار جو ہیں کھانا پکا کے بھیجیں، یہ میت کے گھر سے کھانا جو ہے یہ حرام ہے، میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ان کے گھر میں آدمی مر گیا، دوسرا برادری آگے بیٹھ جاتی ہے، 50 آدمی، 200 آدمی بیٹھا ہے، اب وہ روٹی نہ دے بیچارہ تو کہیں گے دیکھو جی بدبخت ہے، برادری دروازے پہ بیٹھی ہے، کھانا بھی نہیں دیتا، اب کھانا دے، تمہارا کھانا پکائے کہ وہ اپنی میت کا غم کرے غریب، تو یہ اس کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم کھانا بنا کے ان کے گھر بھیجو، تاکہ اگر 10 محلے والے بھیج دیں گے تو جتنی برادری بیٹھی ہے کھا لے گی، ان پر بھی کوئی تکلیف اور کوئی بوجھ نہیں ہوگا، آخر رشتے دار تو آتے ہیں میت پر، لازمی بات ہے ان کو دھکے دے کے تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ تمہاری ہمدردی یہ ہے۔ تعزیت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب میت والوں کے پاس جاؤ تو یہی کہو کہ بھائی اللہ تمہیں اجر و ثواب دے، اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہیں صبر دے، اللہ پسمان روان کو صبر دے، اللہ تبارک و تعالی نعم البدل عطا فرمائے، دعا کریں آ جائیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہیں کہ بھائی پرچھے پہ بیٹھیں اور مٹی پہ بیٹھیں اور فاتحہ پڑھیں اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھائیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، صرف زبان سے دعا کر دینا جو ہے وہ بھی کافی ہوتا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ میت کے ذمے کوئی قرضہ ہے، میت کے ذمے قرضہ ہے، پہلے قرضہ ادا کریں، بلا لیں قرض داروں کو بھی، جتنے قرض دار ہیں آ جاؤ پہلے قرضہ لو، اگر ساری جائیداد قرضے میں چلی گئی تو چلی گئی، کیونکہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرضہ ادا کرو۔ اچھا اب اگر قرضہ ہم نے ادا کر دیا، اب اس کے بعد دیکھو وہ کوئی وصیت کر گیا ہے، مرنے والا کوئی وصیت کر گیا کہ مسجد بناؤ، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی پانی کا انتظام کرو، کوئی نل لگا دو، کوئی وضو خانہ بنا دو، اگر وصیت کر دیا تو اس کے ثلث مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ یہ وصیت کر جائے مثلا کہ میری ساری جائیداد مسجد کو دے دو تو یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وارثوں کا حق نہیں مارا جا سکتا، اس کو صرف ثلث میں وصیت کرنے کا اختیار ہے، ثلث سے زیادہ وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وصیت کی تنفیذ کے بعد اب اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ وہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، 2 سے لڑکیاں زیادہ 2/3، 1 لڑکی آدھا، بیوی ہے یا اس کو 4 ملے گا یا 8واں، ماں ہے اس کو یا ثلث ملے گا یا سدس ملے گا۔ اسی طرح یہ حصے اللہ نے قرآن میں فرائض میں بیان کر دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین. تمام علماء کا سلف و خلف میں اختلاف ہے، اتفاق ہے کہ دین جو ہے پہلے قرضہ مقدم ہے وصیت پر. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں گہری نظر ڈالی جائے تو اس سے بھی یہ فہوائے آیات سے بھی سمجھ آتا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب سے ایک روایت ہے کہ انکم تکرہون من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور حضور نے تو دین کو مقدم کیا ہے وصیت پر. اور بن الام جو ہے یتوارثون دون بن اللہ، یعنی اللہ بھی جو ہے وارث نہیں ہوں گے، بن الام جو ہے وارث ہوں گے. یعنی یرث الرجل اخاہ لابیہ و امہ، یعنی ایک آدمی وارث بنے گا اپنے بھائی کا جو ماں باپ ایک ہے، دون اخیہ لابیہ، اس کا نہیں وارث بنے گا جو باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے. لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حارث کے علاوہ یہ حدیث ہمیں کسی سے نہیں ملی، اور حارث کے اندر یعنی حارث ابن عبداللہ الآور، اس راوی کے اندر اصحاب علم نے کلام کیا ہے. لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حارث ابن عبداللہ الآور جو ہے اس میں راوی تو متکلم ہے، قد تکلم فیہ، کلام اس میں کیا گیا ہے، لیکن یہ تھا بڑا علم میراث کا بڑا ماہر، حافظ للفرائض، یعنی فرائض میراث کے علم کا حافظ تھا، اور حساب کتاب میراث کا جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے والا آدمی بہرحال تھا. وقوله تبارک وتعالی آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سوچو، ہم نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے. کیوں تمہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ تمہیں زیادہ فائدہ اولاد سے پہنچے گا یا والدین سے پہنچے گا. اگر تم حصے مقرر کرتے تو لازمی غلطی کرتے. اللہ نے جو حصے مقرر کیے اللہ غلطی سے بھی پاک، اللہ علم کامل کے مالک ہیں، اللہ حکمت کامل کے مالک ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو حصے ہم نے مقرر کر دیے وہ بالکل عین حق ہیں. تم نہیں جانتے کہ تمہیں فائدہ اولاد سے زیادہ پہنچے گا یا آبا سے زیادہ پہنچے گا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا ای انما فرضنا للآباء والابناء، ہم نے باپ کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی وساوینا بین الکل فی اصل میراث، اصل میراث میں باپ کا بھی حصہ اولاد کا بھی حصہ. علی خلاف ما کان علیہ الامر فی الجاہلیہ وعلی خلاف ما کان علیہ الامر فی ابتداء الاسلام من کون للولد والابوین الوصیہ. اللہ تاکہ جاہلیت میں بالکل عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد کو تو حصہ ملتا تھا لیکن والدین کے لیے وصیت کی جاتی تھی. اللہ نے فرمایا اب ہم نے والدین کا بھی مقرر کر دیا، اولاد کا بھی مقرر کر دیا، اور اسی کے اندر ہماری حکمت اور بہتری ہے. کما تقدم عن ابن عباس انما نسخ اللہ ذلک الی ھذا ففرض لہؤلاء ولہؤلاء بحسبهم. اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے جیسے ان کا حق ہے. لأن الانسان قد یاتی النفع الدنیوی او الاخروی او ہما من نبیہ ما لا یاتی من ابنہ وقد یکون بالعکس. کیونکہ انسان کے لیے کبھی دنیا کا نفع آخرت کا نفع اولاد سے ملتا ہے والدین سے نہیں ملتا، کبھی والدین سے ملتا ہے اولاد سے نہیں ملتا. یہ اللہ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. ولہذا قال آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا ای ان النفع متوقع مرجو هذا كما هو متوقع ومرجو من الاخره فلهذا فرضنا لهذا وهذا وصابينا بين القسمين في اصل الميراث والله اعلم. اللہ نے فرمایا کہ نفع جو ہے متوقع بھی ہے، نفع کی امید بھی ہے، اس سے بھی والدین سے بھی اولاد میں بھی. اس لیے اللہ نے اصل میراث میں والدین کو بھی حصہ دیا ہے، اولاد کو بھی حصہ دیا، پھر سب کے حصے جو ہیں مقرر فرما دیے. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. ای ھذا الذی ذکرناہ من تفصیل المیراث وایتاء بعض الورثۃ اکثر من بعض وفرض من اللہ یحکم بہ وقضاء. یہ جو اللہ نے بھی اللہ نے میراث بیان کیا کہ لڑکے کے 2 حصے لڑکی کا آدھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. واللہ علیم حکیم الذی یضع الاشیاء فی محلها. اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کون کتنی حصے کا مستحق ہے. وَيَعْطَىٰ كُلًّا مَا يَسْتَحِقُّهُ بِحَسْبِهِ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اب تو انشاءاللہ
جیسے اللہ کو منظور ہے اگر آج رات چاند نظر آ گیا تو کل روزہ ہوگا، یا پھر پرسوں تو انشاءاللہ یقینی ہے، یعنی کل بھی امید ہو سکتی ہے، لیکن جمعہ کا تو پھر کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں مغرب کے بعد جو ہے وہ درس نہیں ہوگا، رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک میں مغرب کے بعد افطار کر کے ہر آدمی اپنے گھر جاتا ہے کھانے کے لیے، کو پینے کے لیے۔ کوئی آدمی بیچارے نے سارا دن جو روزے کے ساتھ ہے تو اس نے لازمی بات ہے کہ مغرب کے بعد ہی کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ آئے گا عشاء کی نماز میں، تو عشاء کے بعد پھر متصلاً تراویح ہے ماشاءاللہ، پھر تراویح ہے، پھر وتر ہے، پھر دعا ہے، اس کے بعد پھر ہر حافظ نے اپنی اپنی منزلیں پڑھنی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ہمیشہ سے یہ عادت ہے انشاءاللہ کہ رمضان المبارک میں مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر عید کے بعد زندگی باقی اللہ نے زندہ رکھا اور اللہ نے نصیب کیا۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد درس انشاءاللہ ہوگا، یعنی صبح کی نماز کے بعد تو درس ہوگا، لیکن وہ درس عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا۔ اس میں میرے اردو والے بھائیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں، البتہ اگر کوئی میرا بھائی عربی جانتا ہے، عربی سمجھتا ہے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ بھئی چلو آدمی صبح کو نماز بھی پڑھ لی، درس میں بھی بیٹھ گئے، اتنی دیر میں اشراق کا بھی وقت ہو گیا اور 4 رکعتیں اشراق کی بھی پڑھ لی۔ تو رمضان المبارک میں جس قدر زیادہ ہو سکے سب سے پہلی چیز ہے روزہ، اور رات کا قیام اللیل تراویح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں صرف کھانا پینا نہیں، زبان کو بھی روزہ، آنکھ کو بھی روزہ، بدن کے ہر عضو کو روزہ ہے کہ حرام میں استعمال نہ ہو، ہر چیز کو روک لیں، زبان کو بھی روکیں، کانوں کو بھی روکیں۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے، اٹھ جائیں کہ بھائی میں روزے کے ساتھ۔ کوئی آدمی گالی دے دے، کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اپنا روزہ کیوں خراب کروں؟ اس نے تو اپنا روزہ خراب کر لیا، میں کیوں خراب کروں؟ اسی طرح اپنی زبان کو بھی روزہ دیں۔ اور لوگ روزہ رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، روزہ رکھ کے تاش کھیلتے ہیں، یہ سب محرمات ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اور رمضان میں افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ موقع دے تو میقات سے عمرہ کریں، کیونکہ رمضان کا عمرہ جو ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اصل عمرہ تو وہ ہے جو اپنے وطن سے آتے ہوئے آپ کریں گے، یا آپ مدینہ منورہ جب جائیں تو واپس جب آئیں تو مدینہ منورہ بھی میقات ہے، وہ بھی عمرہ آپ کو میقات کا نصیب ہوگا۔ یا جو لوگ یہاں اقامے پہ ہیں، طائف جاتے ہیں کام میں، تو طائف بھی میقات ہے، وہاں سے جو عمرہ باندھیں گے وہ بھی میقات کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو جرانہ اور تنیم کا عمرہ بھی ہے، لیکن تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ اگر وہ میقات کا عمرہ نہ کریں تو زیادہ سے زیادہ کعبے کا طواف کریں، جتنا ہو سکے پھر طواف میں، اور طواف میں بھی یہ کوشش کریں کہ نظر نیچے ہو، ادب سے چلیں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، عورتوں سے بچیں، غیر محرم کو ہاتھ نہ لگیں، کسی کو دھکا نہ دیں، آرام آرام سے ادب کے ساتھ ایک طواف کریں، بے ادبی کے 100 طواف سے بہتر ہے۔ لہذا اپنے اوقات کو طواف میں زیادہ گزاریں۔ اور دوسرا رمضان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن، کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے دیکھ کے پڑھیں، یاد ہے پڑھیں، جتنا آتا ہے پڑھیں۔ جس بھائی کو نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو قرآن ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتا ہے، یہ ایک سورت اسی کو بار بار پڑھتا رہے، اسی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے۔ تو رمضان المبارک میں ان عبادات کا خصوصی طور پہ خیال کریں، تراویح باقاعدگی سے ادا کریں، وتر باقاعدگی سے ادا کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اور جب آخری عشرہ آ جائے تو اس میں 21ویں کی رات، اسی طرح 23ویں کی رات، اسی طرح 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات، اسی طرح عید کی رات، ان راتوں میں خصوصی عبادت کریں۔ بعض لوگ عید کی رات غفلت کرتے ہیں، اچھا بھی کل عید ہے رمضان ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا۔ عید کی رات جو ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور باقی ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کے ملنے کا امکان ہوتا ہے، اگر نصیب ہو جائے تو وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔
1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آدمی باقاعدگی سے عشاء اور رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ کوئی نماز تمہاری جماعت کے بغیر نہ ہو، یعنی مسجد الحرام میں ہو ورنہ محلے کی مسجد میں ہو، جہاں تمہارے گھر قریب ہے مسجد کے وہیں ہو، لیکن ہو مسجد میں، اور ہر نماز جو ہے با جماعت ہو، اور ہر نماز سے پہلے اپنے کپڑے وپڑے ہر چیز صاف رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے گواہ بنائے، ہمارے اوپر گواہ نہ بنائے۔ اچھا، رمضان میں کسی سے بغض ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اگر دل میں بغض رکھتا ہے رکھے، تم معاف کر دو، بس اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہارے دل میں نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کریں، اسی طریقے سے خیرات کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا میرے مدنی کی سخاوت کا یہ عالم تھا جیسے ہوا چلتی ہے ٹھنڈی۔ کیا مانا؟ یعنی ٹھنڈی ہوا جب چلے دشمن کو بھی لگتی ہے، دوست کو بھی لگتی ہے، اپنے کو بھی لگتی ہے، پرائے کو بھی لگتی ہے، تو حضور کی سخاوت بھی پھر عام ہو جاتی تھی سب کے لیے، جو بھی آ گیا بس حضور لٹا رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اللہ جتنا رمضان میں توفیق دے، افطار کے وقت کسی کو افطار کرائیں، اگر پیسہ نہیں، دولت نہیں، کوئی بات نہیں، زمزم کا پانی بھر کے پلا دو، کسی بھائی کا راستہ پاس کرا دو، کوئی معذور جا رہا ہے، اندھا جا رہا ہے، اس کو سڑک پاس کرا دو، کوئی غریب گر رہا ہے اس کو تھام لو، کسی غریب بھائی کے سامنے پانی بھر کے رکھ دو، کھجور کا ایک دانہ پیش کر دو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم قیمتی سے قیمتی چیز لائیں، اور افضل یہ ہے کہ تازہ کھجوروں پہ افطار کریں۔ تازہ کھجور نہ ملے تو پھر سوکھی کھجور جو ہے وہ مل جائے اور زمزم کا پانی مل جائے۔ افطار میں جلدی کریں، سحری میں دیر کریں۔ افطار میں کیا مانا؟ جب سورج غروب ہو تو بس فوراً بسم اللہ اسی وقت کھا لیں، اسی وقت اپنا افطار کر لیں، اور سحری میں دیر کریں، سب سے آخر میں جا کے سحری بند کریں۔ سحری کب بند ہوگی؟ جب صبح صادق ہو جائے گی، کیوں گھڑیاں غلط ہو سکتی ہے، مؤذن کو نیند آ جاتی ہے، بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، بیٹھے رہو جی اذان نہیں آئی، بھائی مولوی صاحب اگر سو جائے تو مولوی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اگر بفرض محال ہمارے مولوی کو نیند آ جائے، وہ 2 گھنٹے اذان نہ دے، ہم بیٹھے رہیں گے؟ اصل بات وقت ہے، اذان نہیں۔ اچھا اذان آئی لیکن ہم نے نہیں سنی، گولا لگا لیکن ہم نے نہیں سنا، تو اس لیے اصل بات جو ہے وقت ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیر کرے گی خیر رہے گی، لیکن اللہ معاف کرے شیعہ جو ہیں وہ افطار نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں جب تک تارے نہ نکل آئیں، اس لیے وہ افطار میں بھی دیر کرتے ہیں۔ ہر اسلام کے ہر کام میں مخالفت ہے نا، کلمے میں مخالفت، اذان میں مخالفت، نماز میں مخالفت، زکوٰۃ میں مخالفت، حدود میں مخالفت۔ اللہ سے دعا کریں بہرحال اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اب رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، سب کے لیے رحمت مانگیں اور ہدایت مانگیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس رمضان کے برکات و ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر مسلمانوں کے بچوں کو نصیب فرمائے۔ ہاں میں جی پاکستان سے عمرہ کر کے مدینہ چلا گیا، واپسی پہ احرام جو ہے نہیں باندھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ میقات ہے، آپ نے احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اگر کوئی زندہ آدمی وصیت کرے کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو عمرہ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کر دیں بعد میں۔ چھوٹے بچے کا عمرہ کیا ہے؟ اس کو بس احرام بندوا لیں، نیت کر لیں، بس اللہ اجر دے گا، اس پر کوئی احکام نہیں ہوتے۔ حضور کے روضہ مبارک میں جب جائیں، جتنی دیر مدینہ منورہ میں رہیں، سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، چلتے بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے، وضو ہے نہیں ہے، اور جب مسجد میں جائیں پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، بدن پہ خوشبو لگائیں، مسجد میں داخل ہوں ادب کے ساتھ، یعنی پاؤں کی آواز بھی نہ اٹھے، اتنی ادب سے چلیں، پر جا کر ریاض الجنہ میں 2 رکعت سنت پڑھیں، تحیت المسجد، وہاں جگہ نہ ملے مسجد میں، جہاں جگہ ملے تحیت المسجد پڑھ کے ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے حضور کے روضہ مبارک پہ سامنے آئیں اور یوں کھڑے ہوں جیسے حضور کی زندگی میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اتنی زور سے پڑھیں کہ اگر زندگی میں ہمارا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تھا سننے کے لیے، کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری حاضری منظور فرما دے، اور جتنے دن وہاں رہیں پابندی سے جماعت کی نماز کی پابندی کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ ابھی مسئلے میں نے بتا دیے ہیں۔ میں یہاں ہوٹلوں میں جو مرغی ملتی ہے یا گوشت ملتا ہے پوچھ لیں، اگر وطنی ہے تو بالکل حلال ہے۔ اب الحمدللہ سب سے زیادہ وطنی ہے، یعنی سب سے زیادہ اب جو مرغی یہاں استعمال ہوتی ہے وہ مقامی ہے، یعنی مقصد ہے قصیم سے ہے، ریاض سے ہے، مکے سے ہے، جدے سے ہے، یمبو سے ہے، جبیل سے ہے، طائف سے ہے، لیکن الحمدللہ ان میں کوئی شبہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ احتیاط یہی ہے، پوچھ لیا۔ اگر مدینہ منورہ چلا گیا واپسی پہ وہ جدہ 2 دن رہ کے پاکستان جائے تو دوبارہ عمرہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ اگر مدینے سے سیدھا مکے آئے تو پھر احرام باندھ کے آئے۔ اگر مدینہ منورہ سے جدہ چلا گیا 2 دن جدے میں رہا، 3 دن رہا، 1 دن رہا، 1 گھنٹہ رہا، سیدھا پاکستان چلا گیا، اب کوئی عمرے کی ضرورت نہیں۔ طواف الوداع جب جانے لگے تو کر لے، کیونکہ جب پھر آنا ہی نہیں تو جاتے وقت طواف الوداع کر لے۔ رمضان المبارک کے عمرے کی فضیلت میں نے بتا دی ہے، عمرہ زیادہ کریں، عمرہ نہ کر سکیں پھر طواف کریں۔ ہم لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، حرم شریف میں جو لوگ روزے کے لیے کھانا لاتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، بلکہ کمپنی والے میرے نزدیک تو زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ بھیک بھی نہیں مانگتے، مزدوری کر رہے ہیں نا غریب، اور تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ جس میں کوئی بڑے آدمی بن سکیں بیچارے، بالکل گزارے والی بات ہے۔ اس لیے میرا تو ایمان ہے کہ خیرات کے مستحق بھی یہی لوگ زیادہ ہیں، یہ بھیک مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے۔ 4 بیٹیاں ہیں لڑکا پیدا کرنے کے لیے، دوائیاں ٹونے وغیرہ بتاتے ہیں، بھئی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں بولے میں یہ شاہ اناسن و یہاں بولے میں یہ شاہ ذکور، اللہ چاہے لڑکی دے، اللہ چاہے لڑکا دے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، جھگڑے میں نہ پڑیں، کوئی ٹونے شونے نہ کریں، خود قرآن پڑھ کے استغفار پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اولاد نرینہ مانگی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ نے بھی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس لیے آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ باقی یہ دوائیں شوائیں ٹونے شونے سے کچھ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں دانے چنو جی، باہر کبوتر جو ہے نا ان کے دانے، وہ فلاں دانہ مل گیا تو بچہ ہو جائے گا، فلاں گلاب کے پھول پی لیے تو بچہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ دماغ سے یہ بات بھی نکال لیں کہ ابھی عورت کا کوئی قصور ہوتا ہے، عورت کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ یعنی جدید تحقیق کا بھی یہی تقاضا ہے اور علم طب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لڑکی لڑکے کا جو جرثوم ہے اللہ نے مرد میں رکھا ہے، عورت تو زمین ہے، جو بیج تم ڈالتے ہو وہی وہ پیدا کرتی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ لڑکیاں جن رہی ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ قصور تمہارا ہوتا ہے۔ اس لیے باقی اللہ لڑکی دے تو نعمت ہے، لڑکا دے تو نعمت ہے، جو اللہ دے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جن کی لڑکیاں نہیں وہ لڑکیوں کو رو رہے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں بھی روایت میں ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کعبہ پورے حرم کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا، جیسے قرآن میں ھدیا بالغ الکعبہ کہ تم قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، تو اب کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ مینا میں ذبح کرتے ہو، لیکن سارے حرم پر چونکہ کعبے کا اطلاق ہے۔ ویسے اگر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی پھر نبی سے افضل ہو جائیں گے؟ مکہ مکرمہ کے سارے شہر میں جتنی مسجدیں ہیں انشاءاللہ سب حد حرم میں 1 لاکھ ملے گا۔ ایک دوسرے کو ہم خون دے سکتے ہیں، اسپتالوں میں دے سکتے ہیں۔ میدان عرفات اس جگہ کا نام ہے، اور کیا مطلب ہے؟ مسجد نمرہ بھی اس وادی کا نام ہے، وادی نمرہ۔ میدان حشر جو ہے شام ہوگا، عرفات نہیں ہوگا۔ مسجد الحرام کا معنی حرمت والی، عزت والی ہم مسجد، جس میں جو چیزیں باہر حلال تھیں وہ اس میں حرام ہو گئی۔ مکہ مدینہ پر زیارتوں پہ جو لوگ جاتے ہیں سب سے بڑی زیارت کعبہ ہے،
اگر اس کے علاوہ کوئی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل بات یہ ہے جب کعبہ مل گیا تو باقی زیارتیں تو سب چھوٹی ہیں، اصل تو کعبہ ہے جس کے لیے حضور بھی روتے رہے۔ یہاں جو بینک ہیں، جو یہاں کے خالص بینک ہیں وہ سودی کام نہیں کرتے، جو غیر ملکی بینک ہیں وہ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، جو یہاں کے بینک ہیں جب قرضہ دیتے ہیں، مثلا آپ گاڑی کے لیے خریدتے ہیں یا مکان کے لیے، کوئی حکومت سود نہیں لیتی، بغیر سود کے قرضہ ہوتا ہے۔ اگر دم ادا کرنا ہو تو ہم گوشت کھائیں، جرمانہ تمہارا کھاؤ بھی تم، جس کا دم ہے وہ نہیں کھا سکتا، باقی ساتھی غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، امیر ہیں تو نہیں کھا سکتے۔ میرے دوست نے غصے میں طلاق دی، ہر دوست غصے میں طلاق دیتا ہے، محبت میں کبھی طلاق دی ہے کسی نے؟ آج تک آپ نے سنا ہے کسی آدمی نے رات کو بیوی سے کہا آج مجھے آپ پر بہت محبت، پیار میرا امٹ رہا ہے اور بڑے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کوئی پاگل ہو گیا؟ بہرحال طلاق کا مسئلہ دارالافتاء سے رجوع کریں یا اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھیں۔ اگر وہ منہ میں لعاب اپنا چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خود نہ اکٹھا کر کے پیتے رہو۔ داڑھی کا خط کروائیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے گھر میں نماز روزہ حج کی پابندی نہیں تھی، والد صاحب تبلیغی جماعت میں گئے تو پابندی ہو گئی، لیکن توحید کے خلاف کہتے ہیں۔ کس کو؟ نماز پڑھنے کو توحید کے خلاف کہتے ہیں؟ کس کو ہوتا ہے؟ تبلیغی کی جماعت کو، وہ سب موعد ہیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ جو ہے بہن بھائی سب اگر غریب ہیں دے سکتے ہو، باپ بیٹے کو نہیں، باپ کو ماں کو نہیں، دادا دادی کو نہیں، بیٹا بیٹی کو نہیں، بہن خالہ مامی ماسی سب اگر غریب ہیں دے سکتے ہو۔ اگر ہم جنازے میں شریک ہوں تو دوبارہ اس کے گھر جائیں تعزیت کے لیے، عیادت مرنے کے بعد جا سکتے ہو، نہ جاؤ کوئی بات نہیں، جنازے میں آ جانا بھی کافی ہے، جاؤ تو اچھی بات ہے۔ میری پاس 10 ایکڑ ہے، جب بہرحال زمین 10 ایکڑ ہے، آپ نے اس کا عشر بھی دینا ہے جو پیداوار ہو، 10واں حصہ، اور اس کے بعد جو اللہ تمہیں خرچہ گھر کا کرنے کے بعد سال کے اندر جو پیسے بچیں اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یوم جمعہ اگر حج ہو جائے اچھی بات ہے، فضیلت ہے، لیکن یہ حج اکبر کہلانا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ کیا کسی کو مرنے کے بعد اپنی بہن بھائی، ہاں بالکل، قیامت میں حدیث میں موجود ہے کہ حتی حشر میں چھوٹے بچے جو پہلے مر گئے وہ پانی کے پیالے لے کے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ہمیں پلاؤ گے؟ نہیں، ہم اپنے والدین کو پلائیں گے۔ تو یہ تو اللہ معرفت دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ چابیوں کے چین بنے ہوئے ہیں، ان میں کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، اللہ کا نام ہے، میرے خیال میں ایسی چیزیں استعمال نہ کریں، بے ادبی ہوتی ہے۔ کبھی چابی پھینک دی، کبھی اٹھا کے یوں پھینک دی، کبھی نیچے پھینک دی، کبھی جوتے میں پھینک دی، یہ نہیں استعمال کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس میں ہاں وہ ہے کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، اسی طرح ایک مسلم شریف میں حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، اور بھی بہت ساری حدیثیں۔ میرے والد صاحب حج کی نیت سے آئے تھے، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا، پاکستان چلے گئے۔ میں ان کا حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، والد کا حج بدل ضرور کرو، اور بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں ماں یا باپ کا حج بدل کرے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں، اس لیے ضرور حج بدل کرو والدین کا۔ بھائی اگر مطالبہ کرے اور والدین، تو والدین کا حق مقدم ہے بھائیوں سے، اگر والدین کو ضرورت ہے تو والدین کو دیں، والدین کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھائی کی مدد کریں، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ والدین کا حق سب سے مقدم ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے حق کے بعد تو والدین کا حق ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو تم جائیداد کماتے ہو، فرمایا انت و مالک لابیک، تم بھی اور تیرا سارا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی فرما برداری کی توفیق دے، اور دعا کریں اللہ رمضان المبارک کا آنا منظور و مقبول فرمائے، اللہ رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان